السلام علیکم۔ جب ہم نوح علیہ السلام کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ان واقعات میں سے ایک زبردست واقعہ ملتا ہے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے اللہ کے احکامات کو بھلانا شروع کر دیا اور بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور حال یہ ہوا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی نبی آیا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، دین کی تبلیغ دینا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر انہی سے تم مانگتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم صرف اللہ سے مانگو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کی پرستش کرو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے اس کام میں لگے رہتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ 900 سال گزر جاتا ہے اور 900 سال کی مدت میں صرف چند افراد، گنتی کے 80 افراد صرف ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر صرف ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لے کے آتا۔ ان کی بیوی اس حد تک گزر جاتی ہیں کہ ان کے خلاف کافروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بناتی ہیں اور سازشیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بات کو کافروں تک پہنچایا کرتی ہیں۔ ان کا بیٹا بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے۔ پھر ایسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت بھی دیتے ہیں کہ تم اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر اچھا کام نہیں کرو گے تو پھر یہ عذاب بھی تمہارے لیے ہے۔ ان کی قوم ان سے بولتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر اللہ سے کہیے کہ وہ عذاب ہمارے اوپر بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ ایک کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کشتی کی لمبائی 510 فٹ ہوتی ہے، 85 فٹ چوڑی ہوتی ہے اور 51 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اس کو بنانے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 100 سال لگ جاتا ہے۔ جب کشتی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آ چکے ہیں کہ وہ لوگ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور پھر آپ جانوروں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیجیے۔ نوح علیہ السلام یہی کام کرتے ہیں، سب جانوروں کو اس کشتی میں سوار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی سوار کرتے ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ قصہ اصل میں یہ ہے کہ جب سب لوگوں کو سوار کرتے ہیں تو ایک بھیڑیا آپ کے پاس آتا ہے۔ بھیڑیا نوح علیہ السلام سے کہتا ہے ایک دم عاجزی اور انکساری والا چہرہ کے ساتھ کہ مجھے بھی اس کشتی میں سوار کر لیجیے، میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کو اس بھیڑیے کی بات میں سچائی نظر آتی ہے اور نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ اس بھیڑیے کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیجیے۔ اس بھیڑیے کو بھی کشتی میں سوار کر لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے کشتی چل پڑتی ہے، آسمان بارش برسانا شروع کرتا ہے، زمین پانی اگلنا شروع کرتا ہے، ہر طرف سیلاب ہی سیلاب نظر آتا ہے۔ سائنسی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان جہاں پہ آیا تھا وہ عراق کے علاقے میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ کشتی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ کشتی جودی پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے۔ اس کشتی میں نہ آپ کا بیٹا سوار ہوتا ہے اور نہ آپ کی بیوی سوار ہوتی ہے، کیونکہ وہ دونوں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جب سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں اور صرف وہی لوگ بچ جاتے ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھیڑیے نے جو وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام سے، اس نے اس وعدے کو پورا کیا۔ نسلیں چلتی رہی، بہت ساری نسلیں گزر گئی، دھیرے دھیرے بھیڑیے کی فطرت میں بھی تبدیلی آتی گئی اور آج اس کی جو فطرت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں 2 سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جانوروں کے ساتھ شفقت اور رحمدلی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی جانور کو کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں
करना चाहिए। सिर्फ मोज़ी जानवर के बारे में कहा गया है कि जब उसे देखो तो मारो, उसके अलावा किसी जानवर के बारे में नहीं कहा गया है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी जानवर को कभी भी नुकसान न पहुँचाएँ। दूसरा सबक इस वाक़े से मिलता है कि हर एक इंसान को अपने अमाल का बदला देना है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ अपने अमाल का हिसाब देना है। अगर कोई इंसान किसी नबी का करीबी ही क्यों ना हो, लेकिन वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाता है, तो फिर वो ईमान वालों में से नहीं है। यही इस वाक़े में भी होता है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और उनकी बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाती हैं, तो वो काफिरों के साथ हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के साथ उनको हलाक कर देते हैं।